الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال عز من قائل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عز من قائل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آج کی یہ عظیم الشان عظمت حرمین شریفین و حج تربیتی کانفرنس کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر موقر علماء کرام، مقررین، خطبہ، شہر بمبئی کے اطراف کے معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ کی توفیق سے آپ حضرات نے، ہم نے، سب نے عظمت حرمین شریفین کانفرنس میں آج کے اس مبارک دن میں شرکت کی ہے. اس عظیم الشان کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حرمین شریفین کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی منقبت اور اس کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے، اور اس وقت حرمین شریفین کی وہ سرزمین جہاں وہ واقع ہے، اس ملک اور اس بلاد کے حکام، وہاں کے امراء، وہاں کے ملوک اور وہاں کے بادشاہان حرمین شریفین کی خدمت کے سلسلے میں اس کی رعایت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی تعمیر و توسیع اور اللہ کے گھر کے حجاج، عمار اور ایسے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین اور دیگر مصلیان اور عبادت گزاروں کی خدمت میں کیا کچھ قربانیاں دے رہے ہیں اور کیا کچھ ان کی طرف سے اس سلسلے میں توجہات پائی جا رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام عظیم الشان خدمات اور کارکردگیوں کی کردار کشی کے سلسلے میں جو کچھ بھی اپنے پرائے کر رہے ہیں اس سلسلے میں نشاندہی کی جائے، اور اپنے دلوں میں، اپنے بھائیوں کے دلوں میں اور ملک اور وطن کے احباب اور ایسے ہی دنیا کے چپے چپے میں جو لوگ بھی رہتے بستے ہیں ان کے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی حیثیت، کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کا عظیم الشان تذکرہ پوری تاریخ کے حوالے سے ان کے دلوں میں بٹھایا جائے. یہ عظیم الشان مقصد ہے جس کے لیے عظیم کانفرنس منعقد کی گئی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے اس مختصر سے وقت میں، مختصر خطاب میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر حرمین شریفین کے سلسلے میں جو تاریخی طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو اس کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے، اس کی رعایت،
اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی رعایت، دیکھ ریکھ اور دیکھ بھال کے سلسلے میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا سرسری خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے، تاکہ ہم اور آپ اس بات کو محسوس کر سکیں کہ تاریخی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پورا دور خلافت اور اس کے بعد خلافت اسلامیہ اور ایسے ہی اس کے بعد خلافت بنو امیہ، عباسیہ اور اس کے علاوہ دیگر ادوار جو عثمانی دور، ملوک کا، ممالک کا اور دیگر جو ادوار گزرے ہیں، ان تمام ادوار میں حرمین شریفین کی خدمت کے سلسلے میں کیا کچھ چیزیں تاریخ کے صفحات پر ہمیں ملتی ہیں، آئیے اس کا سرسری خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق جسے عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، اللہ کے گھروں کی دیکھ ریکھ کریں، اللہ کے گھروں کو ظاہری معنوی طور پر آباد کریں، اور اس کے اندر جو کچھ بھی سہولیات فراہم ہو سکتی ہیں اسباب و وسائل کی روشنی میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے خاطر اور اپنی دینی، ملی، اخلاقی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اسے انجام دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس عرض حرمین شریفین پر جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش اس لائق بنایا کہ وہ اللہ کے گھروں کی دیکھ ریکھ کر سکیں اور اس کی صحیح تعبیر و ترقی میں حصہ لے سکیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ دراصل اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والے وہ ہیں، اللہ کی مساجد کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں اور اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے اس دنیا کے اندر اقتدار، سلطنت، حکومت، خلافت عطا فرمائی ہے، جب انہیں ہم یہ اقتدار دیتے ہیں، اس روئے زمین کے اوپر تمکنت اور غلبہ عطا فرماتے ہیں، اقتدار کی طاقت دیتے ہیں اور انہیں اختیارات اور تصرفات کا حق ملتا ہے اور اس کی قابلیت اور صلاحیت پاتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور معاملات کے انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس وقت جو سعودی حکومت اللہ کے فضل و کرم سے اس روئے زمین پر ایک بے مثال حکومت ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اقتدار عطا فرمایا ہے وہیں مالی قوت و استحکام، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین کے دیکھ ریکھ اور خدمت کا عظیم الشان موقع عطا فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرسری طور پر اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اس سے پہلے تاریخی طور پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ندا لگائے گا، آواز کرے گا، بلائے گا، کہے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے جیران کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتقول الملائکۃ ربنا، اللہ کے فرشتے کہیں گے اے اللہ کون لوگ ہیں جو تیرے پڑوس ہونے کے حقدار ہیں، اے اللہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو تیرے پڑوسی ہو سکتے ہیں، تیرے ہمسائیگی کا حقدار ہو سکتے ہیں، اے اللہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این عمار المساجد، این عمار المساجد، کہاں ہیں اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والے، کہاں ہیں مساجد کو آباد کرنے والے، کہاں ہیں مساجد کے دیکھ ریکھ کرنے والے، وہ دراصل میری ہمسائیگی کے زیادہ حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جنہیں بھی دنیا کے اندر اللہ کی مساجد کی تعمیر و ترقی، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی خدمت و رعایت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، وہ نہایت شرف کے مالک ہیں، نہایت عظمت کے مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم شرف سے مشرف ہو رہے ہیں۔ بالخصوص اس روئے زمین پر جو سب سے عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ کا گھر خانہ کعبہ جسے البیت العتیق کے نام سے جانا جاتا ہے،
میرے بھائیوں، یہ بیت اللہ الحرام، یہ کعبۃ اللہ اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے حرمین شریفین کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، کتاب و سنت کے نام کی روشنی میں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان کی خدمت کرنے والے، ان کی رعایت کرنے والے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعی معزز ہیں، اللہ کے محترم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لائق بنایا ہے کہ وہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمکنت، اختیار اور تصرف کا حق پا کر کے اللہ رب العالمین کے گھروں کی تعمیر، اس کی خدمت، اس کی رعایت اور اس کے زائرین، اس کے معتمرین اور اس کے حجاج اور اس کے مسلیان کی بھرپور خدمت کرتے ہیں۔ پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو رضا کے حصول کے لیے تن من دھن، مال و دولت کی فراہمی کے ساتھ تمام تر اسباب وسائل کے ساتھ اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک پوری تاریخ ہے، سرسری طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں اور اس کے بعد پھر آگے بات آپ کے سامنے بڑھاؤں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، خلفائے راشدین کے زمانے سے، اور آپ جانتے ہیں حرمین شریفین یعنی نبی کریم اللہ کے گھر خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام، مسجد حرام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد مدینہ منورہ کی، انہیں کو حرمین شریفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسی نے اگر بیت المقدس کو یا فلسطین کی مسجد اقصیٰ کو اگر حرم کا نام دیا ہے تو وہ ایک تجوزن ہے، ایک کہہ لیجئے کہ محض ایک زبانی طور پر استعمال ہونے کے اعتبار سے ہے، یا پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ بعض لوگ تیسرے حرم کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ استعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس استعمال سے بچنا چاہیے۔ حرمین شریفین، اس لیے میرے بھائیوں، میں سرسری طور پر صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر اور بعد کے ادوار تک کس کس دور میں کیسے کیسے اللہ کے گھروں، خانہ کعبہ اور ایسے ہی مسجد نبوی کی تعمیر و ترقی میں اللہ رب العالمین کے بندگان نے حصہ لیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو سرسری طور پر یہ بات ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی توسیع اور اس کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں جو سب سے پہلا کام کیا گیا ہے وہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے سن 17 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع کا بیڑا اٹھایا، اور چونکہ اس دور میں سن 17 ہجری میں ایک سیلاب ام نحشل کے نام سے آیا تھا، اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت ہی زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھیں، کمزور ہو گئی تھیں، اور جو مسعی ہے یعنی وہ گوشہ خانہ کعبہ کا جس طرف سے اللہ کے گھر کے زائرین حجاج سعی کرتے ہیں، میرے بھائیوں، اس طرف سے کافی خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تھا۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی اور مسجد حرام کی تعمیر بھی نئے سرے سے کی جائے، اور ممکن ہو تو کچھ توسیع کا بھی کام کیا جائے۔ الحمدللہ اس نقصان کا ازالہ بھی کیا گیا اور ایسے ہی اس کی توسیع بھی کی گئی، جیسا کہ اس کی وضاحت بہرحال تفصیلات موجود ہیں، اس کا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں۔ بہرحال دوسری توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 26 ہجری کے اندر، 26 یا 27 ہجری میں 10 سے 11 سال کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیسرے خلیفہ راشد نے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی توسیع اور ایسے ہی اس کے اندر جو کچھ ضروریات تھیں ان کی تکمیل فرمائی، اور خانہ کعبہ کو بہرحال اور ایسے مسجد حرام کی توسیع کی انہوں نے۔ یہ سن 26 سے 27 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام سے متصل جو عمارتیں تھیں، جو لوگوں کے گھر تھے، انہیں خریدا اور خرید کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور اس کی توسیع فرمائی۔ تفصیلات سے اجتناب کرتے ہوئے محض سرسری طور پر خاکہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری توسیع اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اور یہ سن 65 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اس وقت خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی تعمیر، توسیع اور ایسے ہی دیکھ ریکھ کا کام کیا جس وقت خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی تھی، مسجد حرام کے اندر آگ لگ گئی تھی، اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جو اختلافات تھے، اس کی بنیاد پر کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال خانہ کعبہ کے اندر جو آگ لگی تھی اس کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی دیوار اور ایسے مسجد حرام کی دیواریں بہت ہی کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے وقت کا تقاضا تھا کہ اس کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اور توسیع کی جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلی بار ایک بڑی توسیع اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی اور مسجد حرام کی گئی۔ اس وقت جو رقبہ مسجد حرام کا بنا تھا وہ تقریباً 10,000 اسکوائر میٹر تھا۔
10,000 مربع میٹر. یہ کس وقت کی بات ہے؟ سن 65 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. اس کے بعد چوتھی توسیع جو ہوئی ہے، چوتھی خدمت جو ہوئی ہے وہ حضرت یہ اموی خلیفہ حضرت ولید ابن عبد الملک کے زمانے کی بات ہے. سن 51 ہجری کے اندر یہ تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ بہت بڑا سیلاب خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو گئی اور بعض حصہ منہدم بھی ہو گیا. اس لیے ولید بن عبد الملک نے 91 ہجری کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ایک نئے ڈھنگ سے، نئے اسباب، نئے وسائل کی روشنی میں اس کی مدد سے خانہ کعبہ کی دیوار کو اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی توسیع کی جائے. چنانچہ وہ پہلا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا جب مصر سے اور ایسے ہی سوریہ، شام سے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی توسیع اور اس کی تعمیر کے لیے پتھر منگوائے گئے، اور ایسے ہی ایک بہت بڑا حصہ مسجد کے علاوہ باہر شیڈ کا جو حصہ تھا صحن کا، اس پر شیڈ ڈالا گیا تاکہ سخت گرمی کے موسم میں اللہ کے گھروں کے اندر آنے والے مصلیان اور دیگر زائرین سایہ حاصل کر سکیں. پانچویں توسیع ابو جعفر منصور کے زمانے کی بات ہے. سن 137 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اس دور کے اندر خانہ کعبہ کی خدمت اور توسیع کا جو کام ہوا ہے اس کی بنیاد پر تقریباً جو مساحت یعنی جو پیمائش خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی گئی، یعنی 10,000 مربع میٹر آپ کے سامنے بتایا گیا، اس کا دوگنا ہو گیا، یعنی 20,000 مربع میٹر. یہ کس دور کی بات ہے؟ ابو جعفر منصور کے زمانے کی بات ہے. سن 137 ہجری کے اندر انہوں نے بہرحال خانہ کعبہ کی دیواروں کو، اس کے ستونوں کو سنگ مرمر کے پتھر منگوا کر کے اس زمانے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مزین کیا، آراستہ کیا، اور زمین کو یعنی فرش کو لادی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اسے بٹھا کر کے بہت ہی زیادہ شفاف اور چکنا کیا. اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ترقی کا کام یہاں تک پہنچا. اس کے بعد عباسی دور خلافت کے اندر ایک مشہور بادشاہ، ایک خلیفہ گزرے ہیں مہدی نام کے. ان کا دور خلافت سن 160 سے لے کر کے 164 تک جاری رہا ہے. اس درمیان خلیفہ محمد مہدی نے جب پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا سفر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے گرد جو مسجد کا احاطہ ہے بہت ہی تنگ ہے، محدود ہے، نمازیوں کی تعداد، زائرین اور حجاج و عمار کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی توسیع کا کام ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ جو پیمائش، جو مساحت ابھی موجود ہے اس کا دوگنا اسے بڑھا کر دیا جائے. چنانچہ ان کے حکم سے شمال کی جانب سے اور سے ہی مشرق کی جانب سے، پورب اور اتر کی جانب سے مسجد حرام کی توسیع کا کام کیا گیا. لیکن اس صورت میں خانہ کعبہ، اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ جو تھا وہ مسجد کے بیچ میں نہ رہ گیا، کیونکہ ایک طرف سے توسیع کی گئی تھی. چنانچہ روایت کے اندر موجود ہے کہ خلیفہ محمد مہدی جو ہیں یہ ابو قبیس پہاڑی پر چڑھے اور چڑھ کر کے انہوں نے باقاعدہ دیکھا اوپر سے کہ خانہ کعبہ کس جگہ ہے، درمیان میں ہے یا نہیں ہے. چنانچہ دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس صورت میں مسجد حرام کا جو رقبہ بنتا ہے ایک طرف زیادہ ہے اور خانہ کعبہ درمیان میں نہیں ہے. اس لیے دوبارہ حکم جاری کیا کہ دوسری طرف سے بھی خانہ کعبہ کے دوسرے گوشے، دوسری جہت سے بھی یعنی جنوب کی طرف سے اور ایسے ہی مغرب کی جانب سے، ان دونوں جہتوں سے خانہ کعبہ کے گرد مسجد حرام کی توسیع کر دی جائے. چنانچہ مسجد حرام کی توسیع اس طرف سے بھی کی گئی. لیکن بہرحال ان کی وفات ہو گئی. ان کے بیٹے جو ان کے بعد خلیفہ بنے انہوں نے سن 167 ہجری میں اس کام کو مکمل کیا. اس کے بعد 7ویں توسیع اور خدمت کا جو کام ہوا ہے وہ عباسی بادشاہ، عباسی خلیفہ معتضد باللہ جو سن 281 ہجری کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی توسیع کا کام اور اس کی خدمت کا کام کیا ہے. انہوں نے کافی کچھ توسیع کر دی تھی. تقریباً مسجد حرام کے اندر 7 بڑے دروازے بنا دیے اور کئی ستونوں کا اضافہ کیا، اور جو بہت سارے کام لکڑی سے متعلق تھے اس کو ساگوان کی لکڑی منگوا کر کے مختلف جگہوں سے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں بنایا. اور ایسے ہی اندرونی جو چھوٹے دروازے ہوتے ہیں 12 دروازوں کا اضافہ کیا، اور اس کام میں تقریباً 3 سال صرف ہوئے. یہ سن 281 ہجری کی بات ہے، عباسی خلیفہ معتضد باللہ کے زمانے کی بات ہے. 8ویں توسیع اور 8ویں خدمت مقتدر باللہ، یہ بھی عباسی دور خلافت کی بات ہے. سن 306 ہجری میں یہ کام ہوا ہے. انہوں نے ایک مختصر سا بہت ہی محدود حصہ، جن کو سیدہ زبیدہ کے 2 گھر تھے
جو مسجد حرام سے قریب آ چکے تھے انہیں لے کر کے اور اس حصے کو مسجد حرام سے ملا لیا، ضم کر لیا، اور اس طریقے سے مسجد حرام کی توسیع کا کام ہوا۔ میرے بھائیو، یہ 8 سرسری طور پر 8 توسیعات کا اور 8 خدمات کا، رعایتوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ یہ جو 8 آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ توسیعات، وہ کارنامے ہیں جن میں مسجد حرام کی توسیع کا کام ہوا ہے، بڑھایا گیا ہے، ورنہ مرمت کا کام، اصلاح کا کام، تھوڑے بہت چھوٹے بڑے کام جو ہوتے ہیں، معمولی کام، اس طرح کے کام اور بھی لوگوں نے کیے ہیں جس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا ہے۔ آپ یہاں یہ یاد رکھیں کہ سن 306 ہجری میں یہ آخری توسیع جو خلیفہ مقتدر باللہ عباسی دور خلافت کے اندر جو کام ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کر کوئی بڑی توسیع کا کام، کسی بڑی توسیع کا کام، مسجد حرام کی توسیع اور خدمت کا اور سہولیات اور فیسلٹیز وغیرہ کا جو کام تھا، کوئی بڑی توسیع کا کام اس کے بعد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک لمبا زمانہ، تقریباً 1000 سال سے زیادہ کا وقفہ گزرا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سعودی حکومت جو اس وقت موجود ہے، یہ تو تیسری سعودی حکومت ہے۔ اس سے پہلے دو حکومتیں بہرحال بنی اور اللہ رب العالمین کی مرضی نہ تھی، ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئیں۔ تیسری سعودی حکومت جسے ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوششوں کے ساتھ، بڑی جافشانی کے ساتھ اور اخلاص اور للہیت کے جذبے سے قدم اٹھایا اور تیسری سعودی حکومت بنی، اور اس خطۂ عرب کے مختلف گوشوں کو، مختلف قریوں کو اور مختلف علاقوں کو، مختلف چھوٹی چھوٹی جو سرداریاں تھیں، ان سب کو ضم کیا گیا، ملایا گیا، اور پھر تقریباً ایک لمبی مدت کے بعد بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا، اس کی خدمت کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ میں ایک بات یہاں پر ذکر کر دوں، یہ وہ سعودی حکومت ہے جسے المملکۃ العربیہ السعودیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا منہج اور اس کا آئین، اس ملک کا نظام اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک اور ایسے ہی اسلاف کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم کی روشنی میں ہے۔ عملی کوتاہیاں، عملی غلطیاں، خامیاں انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہیں۔ کچھ اضطراری کیفیتوں میں کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں جس سے ہو سکتا ہے کسی کو وقتی طور پر اتفاق نہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس گفتگو کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا، جسے المملکۃ العربیہ سعودیہ کے نام سے یہ زمین پر ہم دیکھتے اور جانتے ہیں، اس کا آئین کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف صالح ہے۔ جیسا کہ ہم اس کے آئین میں دیکھتے اور جانتے ہیں، وہاں کے ولاۃ امور، وہاں کے علماء، وہاں کے حکام اور وہاں کے عمراء، وہاں کے اعیان، وہاں کے اعلام اور ذمہ داران اللہ کے فضل و کرم سے کتاب اللہ کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایسے ہی منہج سلف صالح کو بالادستی دیتے ہیں اور اسے دیگر تمام چیزوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ یہ اس ملک کا امتیاز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جہاں تک مساجد کی خدمت کا معاملہ ہے یا بالخصوص مسجد حرام اور ایسے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مسئلہ ہے، تو میں آپ کے سامنے شیخ ابراہیم بن صالح الخضیری حفظہ اللہ تعالی کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور یہ وہ کون ہے آپ کو بتا دوں۔ یہ وہ شخص ہے ابراہیم بن صالح الخضیری، ایک ملک سعودی عرب کی وہ علمی شخصیت ہے، وہ ایک علمی شخصیت ہے جنہوں نے تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل مساجد کے احکام سے متعلق کتاب لکھی ہے، احکام المساجد فی الشریعۃ الاسلامیہ۔ یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، غور کریں کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ مملکت سعودی عربیہ ہے جو اس وقت 28,000 مسجدوں پر مشتمل ہے۔ سن 1406 کی بات ہے، یہ رپورٹ کب کی ہے؟ سن 1406 ہجری کی بات ہے، آج سے 30 سال پہلے کی رپورٹ ہے۔ سعودی عرب کے اندر 28,000 مسجدوں کا جال تھا۔ ان 28,000 مسجدوں پر سعودی حکومت کا مال، اس کی دولت، اس کا نظام، اس کا تصرف، اس کا اقتدار، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی دیکھ بھال، اس کی رعایت، خدمت، سب کچھ صرف ہوتی ہے۔ تمام تر اسباب، وسائل سعودی حکومت ادا کرتی ہے اور اسے نبھاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ سعودی عرب کی وہ سرزمین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے ولاۃ امور آل سعود کے ہاتھ میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ایسے ہی تاریخ کے اندر ایک دنیا کے ایک چیدہ برگزیدہ مجدد حضرت امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ
اور ان کی کوششیں، ان کے جہاد، اور ایسے ہی ان کی کتاب و سنت پر مشتمل تعلیمات، اور ایسے ہی ان کی دعوتی سلفی دعوت کی جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں اللہ کی فضل و کرم سے اس سرزمین پر کتاب و سنت کا بول بالا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین سے محبت کرنے والے اس ملک سے، اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں۔ حرمین شریفین کی خدمت اور وہاں جانے والے زوار، ایسے ہی حجاج، ایسے ہی عمرہ کرنے والے، ایسے ہی مسلیان، اور وہاں جو وافدین ہیں غیر ممالک سے، دیگر ممالک سے روزی روٹی کمانے کے لیے، اور ایسے ہی زندگی کے اندر پیٹ بھرنے کے لیے جو اسباب وسائل اللہ کی فضل و کرم سے وہاں میسر آتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مملکت سعودی عرب اور وہاں کے حکام، وہاں کے ولاۃ امور کس طریقے سے حجاج کی، زائرین کی اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام، مسجد حرام، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ہزاروں کی تعداد میں جو اللہ کے دیگر کے گھر اور مساجد وہاں موجود ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں ان کی خدمات کتنی روشن ہیں۔ میرے بھائیوں، آج 30 سال کے بعد یہ ترقی یافتہ جو 30 سال گزرا ہے، جس کے اندر شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سنہرا دور بھی شامل ہے، جس کے اندر شاہ خالد کا دور شامل ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور جس کے اندر پوری اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بڑا کارنامہ حرمین شریفین کی توسیع اور اس کی خدمات کے سلسلے میں، وسائل کی فراہمی کے سلسلے میں سب سے بڑا پوری دنیا کے اندر اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر آج تک سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والی شخصیت شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کا دور بھی شامل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اندازہ لگائیے کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر جو مسجدیں ہوں گی وہ کتنی ہزار پر مشتمل ہوں گی، اس کی تعداد کتنی ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ دور تھا 1406 تک کا جو پرانا دور مانا جاتا ہے، جب وسائل کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، ٹیکنالوجی کمزور تھی، لیکن اس کے بعد کا یہ 30 سالہ دور کتنا سنہرا ہے، کتنا روشن ہے۔ اللہ رب العالمین کو اور وہاں کے ولاۃ امور کو اس بات کا علم ہے کہ وہاں کتنی مساجد ہیں جو ان ولاۃ امور اور ان حکام اور ان عمرا اور بادشاہوں کی نگرانی میں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی خدمت کرنے والوں کو عظیم صلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ مثلہ فی الجنہ یا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا متفق علیہ روایت کے اندر کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس روئے زمین پر کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جیسا گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی تعمیر کرنے والے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے، اس کی خدمت رعایت کرنے والوں کو عظیم صلہ اور عظیم بدلہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب میں اگر سعودی حکومت پر گفتگو کروں آپ حضرات کے سامنے کہ سعودی حکومت کے اندر کن کن مراحل کے اندر خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی توسیع ہوئی ہے یا مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے، تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، کیونکہ پروگرام کا ایک خاکہ ہے، ایک شیڈول ہے، اس کی روشنی میں یہ پروگرام چلے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے لیے زیادہ وقت لے لوں اور دوسرے پروگرام میری وجہ سے متاثر ہو جائیں۔ میں سرسری طور پر 2-4-5 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ میں ایک خاکہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سعودی حکومت جب سے آئی ہے، ان کے سعودی دور کے اندر کتنے مراحل میں اور کس کس بادشاہ نے کیسے کیسے اللہ کے گھر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی توسیع اور اس کی خدمت میں حصہ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے حضرت امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل کے دور سے، جو تیسری سعودی حکومت کے بادشاہ ہیں، مؤسس ہیں، بانی ہیں، جس کے اوپر 100 سال سے زیادہ کا وقفہ گزر چکا ہے۔ الحمدللہ یہ ملک، یہ حکومت قائم و دائم ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اللہ کے گھروں کی خدمت کریں، منہج کی خدمت کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دنیا کے اندر توحید و سنت کا پرچم لہرائیں۔ اللہ رب العالمین اس حکومت کو قائم و دائم رکھے، حاسدین کی حسد سے اور ایسے شر پسندوں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عزم و حوصلے کے ساتھ اور پوری متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو کتاب و سنت اور منہج سلف کی خدمت کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے کئی مراحل۔ شاہ عبدالعزیز کا دور، اس دور کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1955 کے اندر پہلی توسیع کا کام کیا، اور وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ کتنی توسیع ہوئی، اس کی کتنی مساحت ہوئی، کتنا پیمانہ کتنا بڑھ گیا، یہ ساری چیزیں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ دوسری توسیع جو ہوئی ہے وہ
1369 میں ہوئی ہے، 79 میں ہوئی ہے، 1379 یعنی 1959 میں، اور ایسے ہی تیسری توسیع جو ہوئی ہے وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے شاہ فیصل بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس دور میں یعنی 1387 ہجری کے اندر خانہ کعبہ کی مسجد حرام کی توسیع کا کام ہوا ہے۔ اس کے بعد ان 3 ادوار کے اندر جو توسیع ہوئی ہے، اس توسیع کے بعد خانہ کعبہ مسجد حرام کا جو رقبہ بنا ہے وہ 1,93,000 مربع میٹر، 1,93,000 مربع میٹر۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ چند ہزاروں سے بڑھ کر کے لاکھ میں یہ مساحت پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور یہ 1,93,000 مربع میٹر کی جو مساحت اور جو رقبہ بنا خانہ کعبہ کا مسجد حرام کا، اس رقبے میں تقریباً 4 لاکھ مصلیوں کی، 4 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہو گئی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خانہ کعبہ کی توسیع کا، تعمیر کا، یعنی بادشاہوں کا سرسری طور پر۔ اس کے بعد سب سے عظیم توسیع، اس آخری توسیع جس کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا جو دور ابھی گزرا ہے، جس کے بعد شاہ سلمان بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ اس تعمیر سے پہلے، اس توسیع کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے جو سب سے عظیم توسیع پوری اسلامی تاریخ کے اندر ہوئی ہے وہ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سعودی حکومت کے اندر، یعنی آل سعود کی جو حکومت قائم ہوئی، اس حکومت کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنے لیے دوبارہ وہ لقب جو کبھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر چند خلفاء کے نام آتے ہیں تاریخ کے اندر، جنہوں نے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین کا لقب منتخب کیا تھا، اس سعودی حکومت کے بعد کے اندر، یعنی آل سعود کی حکومت کے اندر سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے لیے اس لقب کو دوبارہ زندہ کیا اور خادم الحرمین الشریفین کے نام سے لقب سے اپنے آپ کو ملقب کیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ہی شاندار دور گزرا ہے جس کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، توسیع ہوئی ہے، مسجد حرام کی توسیع ہوئی ہے، اور ایسے ہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا کام ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت لمبی تاریخ ہے جس کے ذکر کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ میں آپ کو سامنے صرف اتنا ذکر کر دوں کہ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع پر جو لاگت لگائی تھی، جو مال پیسہ خرچ کیا تھا، جو دولت صرف کی تھی، وہ 30 ارب 17 کروڑ 81,81,775 ریال تھے۔ 30 ارب 17 کروڑ سے زیادہ سعودی ریال تھے، اور اگر اسے ڈالر میں کنورٹ کیا جائے جو آج کل زیادہ متداول ہے میرے بھائیوں، تو تقریباً 11 ارب 21 کروڑ سے زیادہ کی لاگت، یعنی ڈالر میں 11 ارب ڈالر سے زیادہ کی لاگت شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی تعمیر و توسیع پر خرچ کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وقت بہت ہی محدود ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہوئی ہیں کچھ آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اس مختصر سی گفتگو کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ایک سرسری خاکہ حرمین شریفین کی خدمت کے سلسلے میں تاریخی طور پر آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں اپنے نظریات اور اپنی سوچ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق والوں کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، نہ حق بولنے سے، نہ انصافی کی بات بولنے سے، زیادتی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔